شب برات کو اور دیگر بابرکت راتوں میں اور مختلف مواقع پر اور مقامات پر جہاں اپنے بندوں کی وہ مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن مشرک کی کہیں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ مقدس جگہ پہ چلا جائے اور خوبصورت لحظات کے اندر وہ حاضر ہو، لیکن اس کی مغفرت نہیں ہے، اس لیے کہ شرک رکاوٹ ہے مغفرت کے راستے میں۔ دوسری بات، کینہ پروری، بغض، دشمنی، گندے اور میلے سینے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دل علائشوں سے پاک ہو، بالخصوص نفرتوں سے اور قدورتوں سے، اور بغض اور عناد کی بھڑکتی ہوئی آگ اس کے سینے میں روشن نہ ہو۔ تیسرا شخص قاطع رحم ہے، جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر وہ کہتا ہے کہ بس میرا تمہارا جینا مرنا ختم ہو گیا۔ میرے حضور کی تعلیمات میں سے بنیادی تعلیمات جو تھیں ان میں سے یہ بات تھی، سل من قطعک وعط من حرمک، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولی بھر دے، اور جو تجھ سے قطع تعلق کرے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔ تو قطع تعلق ہی کرنے سے منع کیا گیا، روکا گیا، تو حسن سلوک کرنے کی تلقین کی گئی۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی شر حد سے زیادہ بڑی ہوتی ہیں، ان سے تعلقات محدود کر دیے جائیں، ان کے ساتھ ملاقات کم کر دی جائے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ تعلق بالکل توڑ لیا جائے۔ اس رشتے کی لاج کو بہر صورت نبھانے کی کوشش کی جائے اور خیر کی راہوں کو نکالا جائے۔ چوتھا شخص والدین کا نافرمان ہے، والدین کا بے ادب، کہیں بھی اللہ کی رحمتوں کو نہیں پا سکتا۔ پانچواں شخص شارب الخمر، شراب پینے والا۔ شارب الخمر کا عابد الوثن، شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے، اور شراب کو ام الخبائث، خباثتوں کی ماں قرار دیا گیا ہے۔ جو کوئی بھی نشہ آور چیز لیتا ہے، شراب لیتا ہے، بھنگ پیتا ہے، افیون لیتا ہے، یا کوئی اور منشیات استعمال کرتا ہے، دنیا کے اوپر اس کو یہ سزا ملتی ہے کہ مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو جس کو مرتے ہوئے کلمہ ہی نصیب نہ ہوا تو اس کے پلے باقی بچا کیا؟ تو شراب پینے والا ایسی بابرکت راتوں کے دامن میں بھی محروم رہتا ہے، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ اور چھٹا شخص تکبر کی وجہ سے اپنے تہ بند کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، کہ جب چلتا ہے تو وہ تہ بند کو گھسیٹ کے چلتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے اگر وہ ایسا کرے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر نظر رحمت نہیں فرماتا، چونکہ تکبر اللہ کی شان ہے۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر کسی کے اندر وہ پسند نہیں کرتا۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس دنیا کے اوپر سب سے پہلا جو جرم ہوا وہ تکبر کا جرم تھا۔ شیطان نے، عزازیل نے انکار سجدہ کیا بوجہ تکبر، بلکہ اس نے دلیل دی، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آگ کا کام بھڑکنا ہوتا ہے، اور اس کو مٹی سے بنایا اور مٹی کا کام خاکساری یا نیچے بیٹھنا ہے، تو کیا نار کا بنا ہوا خاک کے بنے ہوئے کو سجدہ کرے گا؟ یہ دلیل دی۔ اللہ چاہتا تو اس کی دلیل کو توڑ کے رکھ دیتا، لیکن بعض بدتمیزوں کی دلیلوں کا جواب نہیں دیا جاتا۔ اللہ نے کہا فخرج، نکل جا میرے دربار سے، اور قیامت تک تو راندہ درگاہ ہے، اور پھر جہنم میں تجھے رسوا کر کے ڈالا جائے گا۔ تو وہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی تکبر کرے۔ اپنی زندگی میں عجز پیدا کیجئے، انکساری پیدا کیجئے۔ تو 6 اشخاص وہ بد نصیب ہیں جن کو لیلۃ البرات اور اس قبیل کی جو بابرکت راتیں ہیں، یا جو حسین جگہیں ہیں، کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، اور بابرکت جگہیں ہیں، قبولیت کے اوقات ہیں، سحری کے لمحے ہیں، ان بابرکت گھڑیوں کے اندر بھی یہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ تو یہ 6 اشخاص، اور ایک روایت میں چغل خور کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو یہ 6-7 لوگ ایسے ہیں کہ جو ایسی بابرکت راتوں میں بھی رحمت الہیہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو زندگی اللہ نے تھوڑی بہت عطا کی ہے، اس کو غنیمت سمجھیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کی چوکھٹ پہ آ کے اس سے معافی مانگیں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔